اور پاکستان میں کاروباری امور کے کارپوریٹ افیئرس کے ماہر جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک بہت ہی مستعد ادارہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے SIFC وجود میں آ چکا ہے۔ پاکستان کے جو عرب فرینڈز ہیں، بہت امپورٹنٹ عرب فرینڈز ہیں، انہوں نے بڑے میسو پلیجز بھی کیے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری اس وقت 50 سال کی نچلی ترین سطح پر کھڑی ہے؟ کیا سنگین وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان کا رخ نہیں کر رہا؟ اور یہ تو ایک ظاہر بات ہے کہ پاکستان کا سرمایہ کار بھی کوئی بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہے اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ کامران بھائی، دیکھیں پاکستان میں جو عموماً سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ ہماری معیشت کا 15% کا حصہ ہوتی ہے۔ معیشت ہماری اگر $300 بلین پہ ہے تو ہماری سرمایہ کاری جو ہوتی ہے وہ $45 بلین کی تقریباً ہوتی ہے۔ اس سال جو ہے وہ 15 کی جگہ 13% ہو گئی ہے۔ 13% اس لیے ہوئی ہے، کم اس لیے ہوئی کہ اس میں ایک تو 22% آپ کا پالیسی ریٹ ہے، تو انٹرسٹ ریٹ 24% ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2-3 مرتبہ ایسے پچھلی 3 میٹنگز میں ایسا ہوا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کم نہیں کیے، بڑھائے بھی نہیں لیکن کم نہیں کیے، جبکہ کافی لوگ سمجھ رہے تھے کہ کم کرنا چاہیے۔ بالخصوص پچھلی مرتبہ کم نہ کر کے میرے خیال سے ایک سنگین غلطی کی ہے، اور یہ غلط فیصلہ تھا ان کا، اور اب دعا ہم کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں۔ اگر آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ 22% ہوں تو سرمایہ کار کس طرح سرمایہ کاری کرے گا اور کس طرح پیسے کمائے گا؟ ایک نمبر 2، آپ کی بجلی اور گیس کی نرخیں اتنی مہنگی ہیں، خاص طور پر گیس کے خطے کے تمام ممالک سے آپ مہنگی گیس ہے اور بجلی ہے، تو آپ برآمدات بھی نہیں کر سکتے، اور لوکل مارکیٹ بھی جو ہے وہ بہت سلو ہے۔ تو دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں ہیں ان کے پیسے وقت پہ نہیں دے پا رہے، بر وقت نہیں دے پا رہے۔ اگر ان کے ڈیویڈنڈس ہیں تو وہ نہیں بیچتے، آپ 4-6-8 مہینے ڈیلے کرتے ہیں۔ ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ ایئر لائن ہوں، دیگر بزنسز ہوں، وہ آپ ڈیلے کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایگزسٹنگ لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے تو جو نیا سرمایہ کار ہوگا، SIFC ہو یا دیگر ادارے ہو، جو بھی ان کو لانے کی کوشش کرے گا، وہ یہ تو سوچے گا نا کہ SIFC آپ کے لیے چلو آپ کو لینڈ آسانی سے دلا دے گا، مائننگ کی لیز آسانی سے دلا دے گا، لیکن SIFC اسٹیٹ بینک کو ڈالرز تو نہیں دے سکتا۔ اگر اسٹیٹ بینک ڈالرز ہی نہیں دے رہا ہے ان کمپنیز کو جو کہ پاکستان میں نفع کر کے بیٹھی ہیں، پروفٹس لے کے بیٹھی ہیں، لیکن ڈیویڈنڈ نہیں جانے دے رہا، تو دوسرے بیرونی سرمایہ کار کیسے آئیں گے پاکستان میں؟ تو یہ خالی ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ ریپیٹریٹ نہیں ہو رہے، کیا یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی؟ اور جو ہمارے عرب دوست ہیں، سعودی عربیہ ہے، UAE، قطر ہے، یہ تمام بڑے میسو پلیجز کرتے ہیں، ان کے پلیجز ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم آخر کیوں بالکل بری طرح سے اسٹک ہو گئے اس معاملے میں، اور ہمارا فورن انویسٹر پاکستان کا رخ نہیں کر رہا ہے؟ سر دیکھیں، ایک تو یہ کہ 95% پاکستان میں انویسٹمنٹ پاکستانی کرتے ہیں۔ جب میں نے گزارش کی کہ 22% آپ کا پالیسی ریٹ ہے، اسٹیٹ بینک غلطی کر چکا ہے 1-2 مرتبہ پالیسی ریٹ کم نہ کر کے، پالیسی ریٹ جب تک کم نہیں ہوگا، اب آپ کا انفلیشن بھی جو ہے وہ کافی کم ہو چکا ہے، پالیسی ریٹ کم نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے بڑھے گی؟ آپ کی بجلی گیس جو ہے نہ وہ ریلائبل ہے، نہ کمپیٹیٹو پرائسز پہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ آپ ڈیویڈنڈ بھی نہیں دے پا رہے، تو آپ، اور پھر اس کے بعد جو آپ چوتھی بات کر رہے ہیں کہ چلے وہ میسو انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں UAE والے، ان کے پاس بہت وسائل ہیں، سعودی عرب والے، لیکن کن سیکٹرز میں کریں گے میسو انویسٹمنٹس؟ اگر وہ صرف پاکستانیوں کو ہی بیچنا چاہ رہے ہیں چیزیں، جو کہ عموماً ہماری انویسٹمنٹس میں ہوتی ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر CPEC کے تھرو اب جو یہ بات کر رہے ہیں ٹرین لائن بنانے کی ML1، یا جو آپ نے CPEC کے پاور پلانٹس لگائے ہیں پاکستانی کو بیچ کے، کیا آپ ان کو چائنیز انویسٹرز کو ڈالرز دے پا رہے ہیں کہ وہ لے کے جائے؟ تو جو فورن انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے وہ انویسٹ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ جب آپ اس کو پیسے ہی نہیں دیں گے کہ اپنے پیسے لے جا سکتے ہو تم ڈالر میں، تو وہ سوچے گا تو صحیح یہ کس کس سیکٹر کے اندر پاکستان میں انویسٹ ہو سکتا ہے۔ مائننگ میں آپ نے بات کی ہے،
2-4-5 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ایگریکلچر کے اندر بات کی 1-2 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز اپ ٹو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز, تو اتنی تو ہماری اکانومی بڑی نہیں ہے نا. 45 بلین ڈالرز کی تو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر. فورن انویسٹمنٹ کب ہوئی ہے پاکستان میں 4-5 بلین ڈالر سے زیادہ کی؟ تو مفتی بھائی اس میں امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑا فوکس ہونا چاہیے لوکل انویسٹر پہ. لوکل انویسٹر ہے جو 85 سے 90% پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا ہے. ہمیں حوصلہ افزائی لوکل انویسٹر کی کرنی چاہیے, لوکل بزنس مین کی کرنی چاہیے, ویلتھ کریشن کو انکریج کرنا چاہیے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری توجہ پہلے لوکل انویسٹر پر ہو, وہ کام کرے گا, وہ پیسے بنائے گا, تو فورنر ویسے ہی آئے گا. سر جب پاکستان میں پیسے بن رہے ہوتے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, تو جس کو ہم پہلے بات کرتے تھے ہاٹ منی وہ آنا شروع ہو گئی. یہ پاکستان میں فلوز آنا شروع ہو گئے, روشن ڈیجیٹل کے نام سے فلو آنا شروع ہو گئے, دیگر فلوز آنا شروع ہو گئے. کیپٹل ہمیشہ ادھر چلے جاتا ہے جہاں اس کو پیسے مل رہے ہوں. جب لوکل انویسٹر پیسے بنا رہا ہوگا تو فورنر خود آ جائے گا. اور یہ دیکھیں کامران بھائی, آپ بھی جانتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ایک آدھ بڑے انویسٹمنٹ لانے سے ملک کی کایا نہیں پلٹتی ہے کہ آپ ایک ریفائنری لے کر آ گئے یا ایک ٹرین لائن لے کر آ گئے. آپ کے پاس تو بتیرے انویسٹمنٹس آنے چاہیے چھوٹی بڑی کمپنیوں کے پاکستان کے اندر. اور جب لوکل انویسٹرز کما رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوریا سے بھی آئے گا اور جاپان سے بھی آئے گا اور چین سے بھی آئے گا اور دیگر ممالک سے, مڈل ایسٹ کے ممالک سے آئے گا انویسٹر, اور چھوٹے بڑے کام شروع کر دے گا پاکستان کے اندر, جس سے آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, ٹیکس بیس بھی بڑھے گا, برآمدات بھی بڑھیں گی. وہ جب آپ کریں گے, جب آپ اس قسم کا ماحول پیدا کریں گے تو ہوگا. لیکن اگر آپ کی بنگلہ دیش سے گیس بھی ڈبل مہنگی ہو, اگر آپ کی بجلی بھی بنگلہ دیش سے مہنگی ہو, اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی یہاں پہ انفلیشن سے بہت زیادہ ہو, اس وقت پاکستان میں شاید دنیا میں سب سے زیادہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہوگا, اگر آپ یہ ساری چیزیں ہوں, اس کے بعد آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالرز بھی نہیں دے رہا ہو اپنے فارنرز کو جو پروفٹس کر چکے ہوں, یہ ساری چیزیں جب ہوں تو فارنرز جو آنے سے پہلے سوچے گا تو صحیح نا کہ یار میں دیکھتا ہوں پاکستانی کتنے پیسے کما رہا ہے, وہ پاکستانی جو ہے جو ایگزسٹنگ فارنرز ہیں پاکستان میں وہ کتنے پیسے کما رہے ہیں, کیا ان کو ڈالرز مل رہے ہیں. جب یہ چیزیں آپ ایڈریس کر لیں گے تو پھر آپ کے نئے ڈالرز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو ہمارا فوکس جو ہے فورن انویسٹمنٹ کی جانب ہے, آپ کے خیال میں اس کو ہمیں اس کے بجائے ہمیں لوکل انویسٹر کو, لوکل جو ہمارے ظاہر ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ زیرو سم گیم ہے. ہم روز پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں سن رہا ہوں کہ فلاں ملک نے 20 ارب کی پلیج کر دیا, فلاں نے 15 بلین کا پلیج کر دیا, فلاں نے 8 بلین کا پلیج کر دیا. ان پلیجز پہ کب تک ہم جیئیں گے؟ سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پلیجز سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اصل انویسٹمنٹس آنی چاہیے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے انویسٹرز جو ہیں یہ بہت سیانے ہوتے ہیں, یہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت سارے نمبرز دیکھ کر ادھر آتے ہیں, اور جب ان کو لگے گا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی پیسے کما رہے ہیں اور آرام سے پیسے کما رہے ہیں, اور جو فارنرز جو آلریڈی ایگزسٹ پاکستان میں کرتے ہیں وہ پیسے کما کے ڈالر لے جا سکتے ہیں, تو یہ بھی لگانا شروع کر دیں گے. لیکن جب تک آپ کا یہ ماحول نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل آپ چلیں, آپ دورے کریں, آپ ان کو قائل کریں پاکستان میں انویسٹ کرنے کا, لیکن جب تک آپ پاکستان کی سچویشن ٹھیک نہیں کریں گے, آپ پاکستان کے اندر فسکل ڈسپلن نہیں لے کر آئیں گے, پاکستان میں پالیسی ریٹ کم نہیں کریں گے, پاکستان میں گیس اور بجلی کی قیمتیں کمپیریٹیو نہیں کریں گے, اس کی سپلائی ایشور نہیں کریں گے, آپ جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں وہ ٹھیک نہیں کریں گے, آپ پالیسی کنسسٹنسی نہیں کریں گے, تو ایک آدھ انویسٹمنٹ تو آپ پھر بھی لے آئیں گے چلیں پولیٹیکل پریشر سے, لیکن جو پاکستان کے اندر ایک لمبا انویسٹمنٹ آپ کو لے کر آنا ہے, جس سے کہ لمبی انویسٹمنٹس آ جائیں, جس سے کہ بہت زیادہ برآمدات بڑھ جائیں, امپلائمنٹ بڑھ جائے, ٹیکس بیس بڑھ جائے, وہ نہیں ہو سکے گا, وہ ممکن نہیں ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنا اس ماحول کو خراب کر رہی ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہے یا اندرونی سرمایہ کار ہے اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ سیاسی عدم استحکام کب تک جاری رہے گا. سر جب آئی ایم ایف کا مشن چیف ادھر آتا ہے, وہ بھی سیاسی عدم استحکام کی بات کرتا ہے, جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں کرنی چاہیے, لیکن جب وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور تو
وہ چاہے ہمارے جو عربی دوست ہیں وہ ہم سے یہ ذکر کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں، لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے یہ خیال تو ہوتا ہوگا نا کہ یار پاکستان کے اندر بہت سارے ابھی چھوٹے بڑے مسئلے ہیں جو ان کو سیاسی مسائل ہیں جو ان کو سالو کرنے ہیں، جو اللہ کرے 6 مہینے سال میں سالو ہو جائیں. لیکن ہمارے اخبار کے اندر جو آپ ہیڈ لائنز دیکھیں تو وہ ساری ہیڈ لائنز یہ تو نہیں ہوتی کہ معیشت میں یہ ہو رہا ہے، معیشت میں وہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو بڑے بیان بازی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو غدار کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان ممالک کے اندر جو ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر معیشت کو فوقیت ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اندر معیشت کو بڑھانا ہوتا ہے، اس میں سیاستدان ایک دوسرے کو غدار نہیں کہہ رہے ہوتے، اس میں ایک دوسرے کو کفر کا خطبہ نہیں دے رہے ہوتے، فتویٰ نہیں دے رہے ہوتے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے.